बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। आज पहला रमज़ान है और पहले पारे से ही सूरह फातिहा से तर्जमा शुरू कर रहे हैं। सिर्फ अब की बार थोड़ा तर्जमा ही होगा इस रमज़ान में, और कोशिश करूँगी इसलिए इस तर्जमा आसान अंदाज में आपके सामने पेश करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, ये तेरा कलाम शुरू करने लगी हूँ। या अल्लाह, इसमें गलतियाँ कोताहियाँ जो हो जाएं तो तू मुझे दरगुजर फरमाना, और या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाना। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहें फरमाने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। नहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, उन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया, और ना ही गुमराहों का। ये 7 आयात हैं सूरह फातिहा की। पहले तो अल्लाह ताला की इसके अंदर तारीफ़ की गई है, अल्लाह की रहम को पुकारा गया है। फिर रोज़े जज़ा का मालिक वही है, उस बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि मेरी इस अंदाज में तारीफ़ करो। फिर इबादत के लायक भी उसी को करार दिया गया। फिर आगे ये भी दुआ की गई कि अल्लाह, तू हमें सीधा रास्ते पे चलाना, सिरात मुस्तकीम पे चलाना। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का नहीं जिन पर तूने गज़ब किया। आगे चलते हैं सूरह बकरा की तरफ। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहें फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। हकीकी मानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। ये परहेजगारों के लिए हदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को तमाम हुकूक के साथ कायम करते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें अता किया है इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और वो लोग जो आपकी तरफ नाजल किया गया है और जो आपसे पहले नाजिल किया गया है सब पर ईमान लाते हैं, और वो आखिरत पर भी कामिल यकीन रखते हैं। वही अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और वही हकीकी कामयाबी पाने वाले हैं। बेशक जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है इनके लिए बराबर है, ख्वाह आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, और इनके लिए सख्त अजाब है। और लोगों में से बाज वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर फिल हकीकत वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नुक्ता नज़र आता है कि यहाँ पे ये है कि अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। अब ख्याल गुजरेगा कि अल्लाह ताला क्यों उनकी बीमारी को बढ़ाएगा, तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह जानता है कि उन्होंने कभी सुधरना नहीं, उन्होंने कभी सीधे रास्ते की तरफ जाना ही नहीं। तो जो वो काम कर रहे हैं, उन्हीं जो बीमारी उनको लग चुकी है उसी बीमारी को अल्लाह ने बढ़ा दिया। भाई जाएं, जो करते हैं करते रहें, मैं एक ही दफ़ा हिसाब व किताब ले लूँगा। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद बपा न करो, तो कहते हैं हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। आगाह हो जाओ, यही लोग हकीकत में फसाद करने वाले हैं, मगर इन्हें इसका एहसास तक नहीं। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान ले आए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम भी इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह वो बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं। जान लो, बेवकूफ़ दर हकीकत वो खुद ही हैं, लेकिन इन्हें अपनी बेवकूफ़ी और हल्केपन का इल्म नहीं। और जब वो मुनाफिक अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं,
اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں اس کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک پہنچیں، سو وہ خود ہی اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب ان کے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اس نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی اس کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی بھی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک چیز یہ بھی کھلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ جانا کہ یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں، یہ ہم سے تو بہت پیچھے ہیں، یہ فساد بپا کریں گے، اور ہم تو اللہ کے ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور صاف ستھرے ہم رہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت دینی تھی فرشتوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے علم سکھا دیا، وہ والا علم جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب وہ علم سکھا کے تو کہا کہ اب بتاؤ ذرا فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ، اور وہ فرشتے نہیں بتا پائے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہمیں، چونکہ یہ قرآن پاک اب شروع سے لے کر آخر تک ہدایت کا راستہ ہے، اور ہر دور کے اندر اس سے ہدایت لی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ جو لوگ پیروی کریں گے، جو اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ کے راستے پہ جائیں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، دونوں چیزیں ہیں، اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، تو اب ان کے لیے کیا ہو گیا ہے کہ وہ نہ غم ہوں گے نہ ہی ان کو کوئی خوف طاری ہوگا، وہ زندگی پرسکون گزاریں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ یہاں پہ نماز کے ذریعے سے کیسے آئے گا؟ نماز پڑھیں گے اللہ مدد فرمائے گا، دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، اور صبر
یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، آزمائشیں ہیں یا الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی ہیں، اب ان کے اوپر جب آپ صبر کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے، اللہ دور فرما دے گا، اس میں ہمارے لیے کوئی حکمت ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے اوپر آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے، مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مشکل ہے یہ ایک چیز، نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو کرنے والے ہیں ان کی بھی بتا دیا کہ وہی ہوں گے جو شکستہ دل ہوں گے، جو ٹوٹے ہوئے ہوں گے، جو غموں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہی لوگ یہ مجھ سے صبر بھی مانگیں گے، مجھ سے نماز میرے لیے پڑھیں گے، نمازوں میں دعا مانگیں گے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ ایک صبر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو کہیں کہ اب ہم کر بھی کیا سکتے تھے، تو اب صبر کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ صبر نہیں، اس کی اعلیٰ قسم صبر جو ہے اس کی طرف آپ چلیں۔ کیا کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تیری طرف سے جو بھی مصیبت آئی ہے اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یا اللہ تعالیٰ تیرا پھر بھی لاکھ لاکھ شکر کہ یا اللہ تو نے کسی قابل تو سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا بھی اپنوں کے اوپر ہے، ورنہ جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے ان کے لیے وہی مصیبت عذاب بن جاتی ہے۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلا اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم رائے ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے رب کے فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کے جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں، وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے رب سے چلا کشی کے انداز میں گفتگو کی، مراقبہ، فیض کا انتظار کیا، ملاقات کی۔ اب وہاں پہ پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب واپس آئے تو ان کو سزا کے طور پہ یہی کہا کہ جنہوں نے پوجا کی، جنہوں نے نہیں کی، وہ ان کو اب قتل کریں، یعنی اپنوں کو ہی خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ ان کو اور زیادہ سخت سزا دی گئی یہ والی اس انداز میں۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ
ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، پس اس پر تمہیں کڑکنے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم پر وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمان و ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا کہ میں بنا بنایا کھانا یعنی آسمانوں سے آنے لگا، انسان تن آسان ہو گیا، اب اس میں بھی ناشکری کرنا شروع ہو گیا۔ تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں مال و دولت اتنی دے پھر بھی ہم تجھے یاد کریں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت آپ کے اندر غرور پیدا کرے گی، مال و دولت آپ کے اندر عاجزی انکساری آپ کے اندر سے ختم کر دے گی، اور پھر آپ دوسروں کو دھتکارنا شروع ہو جائیں گے جن کو آپ سر آنکھوں پہ رکھتے تھے، اپنے رشتوں سے دور ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے ان سے کہ وہ آئیں گے کہیں ہم سے مانگ کر ہمارا پیسہ کم نہ کر دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو جتنا اللہ نے دیا ہے بڑے حساب و کتاب سے دیا ہے، اس سے ذرا سا بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو انسان اپنے ایمان سے بھی چلا جاتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کر کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، آمین ثم آمین، اور علاوہ اس کے کہ نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے، آمین ثم آمین۔ پھر ان ظالموں نے اس قوم کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے اور ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان ناشکر گزار ہے، ناشکرا ہے کہ اتنا چیزیں اللہ نے عطا کی، تو پھر جب انسان مانگتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے نا تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اللہ کی رضا جب مانگتا ہے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن جب خود اپنی ہی خواہشیں جو اللہ پوری بھی نہ کر رہا ہو اور ان کے اوپر بازد ہو جائے انسان کہ یہ ہماری خواہشیں پوری کریں، اور اگر اللہ کر دے تو وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں، تو انسان اپنے لیے مصیبت خود لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو کسی کو تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا۔ آگے چلتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اور اے یہود
तुम यकीनन इन लोगों से खूब वाकिफ हो जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन के अहकाम के बारे में सरकशी की थी। तो हमने इनसे फरमाया कि तुम ददकारे हुए बंदर बन जाओ। बस हमने इस वाक़ये को इस ज़माने और इसके बाद वाले लोगों के लिए बाइस इबरत और परहेजगारों के लिए मौजब नसीहत बना दिया। और वो वाक़या भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बा करो, तो वो बोलेगी क्या आप हमें मस्खरा बनाते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हम पर वाज़िया कर दे कि वो गाय कैसी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बिल्कुल कम उम्र बल्कि दरमियानी उम्र की। बस अब तकमील करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। वो फिर बोले अपने रब से हमारे हक में दुआ करें और वो हमारे लिए वाज़िया कर दे कि इसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, इसकी रंगत खूब गहरी हो, ऐसी जाज़िबे नज़र हो कि देखने वालों को बहुत भली लगे। अब उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो हम पर वाज़िया फरमा दे कि वो कौन सी गाय है, क्योंकि हम पर गाय मुश्तबा हो गई है और यकीनन अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर हदायत याफ्ता हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला फरमाता है वो कोई घटिया गाय नहीं बल्कि यकीनी तौर पर ऐसी आला गाय हो जिससे ना ज़मीन में हल चलाने की मेहनत ली जाती हो और ना खेती को पानी देती हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, इसमें कोई दाग धब्बा भी ना हो। उन्होंने कहा कि अब आप ठीक बात लाए हैं। फिर उन्होंने इसको ज़बा किया, हालांकि वो ज़बा करते मालूम ना होते थे। अब यहाँ पे क्या बात है कि इंसान अपने लिए डिटेलों में जाके तफसील में जाके ना खुद ही अपने लिए मुसीबत लेता है। अब एक नेकी डायरेक्ट बताई गई, उन्होंने उसके अंदर नुक्स निकाले, वजाहतें चाही। अब वही वजाहतें उनके लिए तकलीफ का बायस बनती चली गई, अजाब का बायस बनती चली गई। अब देखें, अब रंग पूछा तो अब उस रंग की गाय अगर ना मिली तो फिर और परेशानी, अगर उसकी कैफियत कैसी हो, किस तरह की हो। उन्होंने बार बार सवाल अल्लाह ताला से किए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ सवाल इंसान के लिए वबाल जान बन जाते हैं और कुछ सवाल इल्म में इजाफा बनते हैं। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर तुम आपस में इसके अल्जाम में झगड़ने लगे और अल्लाह वो बात जाहिर फरमाने वाला था जिसे तुम छुपा रहे थे। फिर हमने हुक्म दिया कि इस मुर्दे पर इस गाय का एक टुकड़ा मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा फरमाता है। क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल और शऊर से काम लो। ये जो गाय का एक जिक्र है, गाय का ये जो एक किस्सा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बातनी मीनिंग्स हैं, बहुत ज्यादा तसव्वुफ के हवाले से भी बहुत ज्यादा गहराई है। इंशाल्लाह फिर कभी उसकी डिटेल भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तफसीर नहीं की जा रही, सिर्फ तर्जमे से ही किया जा रहा है, तो इसमें फिर मैं इख्तसार से काम लूंगी। फिर इसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, चुनाचे वो सख्ती में पत्थरों जैसे हो गए हैं या इनसे भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं, इसलिए कि बेशक पत्थरों में तो बाज ऐसे भी हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं और यकीनन इनमें से बाज वो पत्थर भी हैं जो फट जाते हैं तो इनसे पानी उबल पड़ता है। बेशक इनमें से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। अफसोस तुम्हारे दिलों में इस कदर नरमी, खस्तगी और शिकस्तगी भी नहीं रही और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। ऐ मुसलमानों, क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि वो यहूदी तुम पर यकीन कर लेंगे, जबकि इनमें से एक गिरोह के लोग ऐसे भी थे कि अल्लाह का कलाम तौरात सुनते फिर इसे समझने के बाद खुद बदल देते, हालांकि वो खूब जानते थे कि हकीकत क्या है और वो क्या कर रहे हैं। और इनका हाल तो ये हो चुका है कि जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, और जब आपस में एक दूसरे के साथ तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम इन मुसलमानों से
नबी आखिरुज़्ज़मां की रसालत और शान के बारे में वो बातें बयान कर देते हो जो अल्लाह ने तुम पर तौरात के जरिए जाहिर भी कर दी हैं, ताकि इससे वो तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हें हुज्जत कायम करें। क्या तुम इतनी अक्ल भी नहीं रखते हो? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह को वो सब कुछ मालूम है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और इन यहूद में से बाज अनपढ़ भी हैं जिन्हें सिवाय सुनी सुनाई झूठी उम्मीदों के और कोई इल्म नहीं है, सिर्फ ज़बानी पढ़ना जानते हैं। ये लोग महज वहम व गुमान में पड़े रहते हैं। बस ऐसे लोगों के लिए बड़ी खराबी है जो अपने ही हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके इवज़ थोड़े से दाम कमा लें। सो इनके लिए इस किताब की वजह से हलाकत है जो इनके हाथों से तहरीर की, और इस मुआवजे की वजह से तबाही है जो वो कमा रहे हैं। और वो यहूद ये भी कहते हैं कि हमें दोज़ख की आग हरगिज नहीं छुएगी सिवाय गिनती के चंद दिनों के। जरा आप इनसे पूछें कि क्या तुम अल्लाह से कोई ऐसा वादा कर ले चुके हो? फिर तो वो अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर यूं ही वो बहतान बांधते हो जो तुम खुद भी नहीं जानते। हाँ, वाकई जिसने बुराई इख्तियार की और इसके गुनाहों ने इसको हर तरफ से घेर लिया तो वही लोग दोज़खी हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो वही लोग जन्नती हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। और याद करो कि जब हमने औलाद याकूब से पुख्ता वादा लिया है अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी भलाई करना, और आम लोगों से भी नरमी और खुशखुल्की के साथ नेकी की बात कहना, और नमाज कायम रखना और ज़कात देते रहना। फिर तुम में से चंद लोगों के सिवा सारे इस अहद से रूगर्दां हो गए और तुम हक से गुरेज ही करने वाले हो। और जब हमने तुमसे ये पुख्ता अहद भी लिया कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और न अपने लोगों को अपने घरों और बस्तियों से निकाल कर जला वतन करोगे, फिर तुमने इस अमर का इकरार कर लिया और तुम इसके गवाही भी देते थे। फिर तुम ही वो लोग हो कि अपनों को कत्ल कर रहे हो और अपने ही एक गुरोह को इनके वतन से निकाल रहे हो। इनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती के साथ मदद भी करे हो, और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आ जाएं तो इनका फिदिया देकर छुड़ा लेते हो ताकि वो तुम्हारे एहसानमंद रहें। हालांकि इनका वतन से निकाला जाना भी तुम पर हराम कर दिया गया था। क्या तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान रखते हो और बाज़ का इनकार करते हो? बस तुम में से जो शख्स ऐसा करे इसकी क्या सज़ा हो सकती है सिवाय इसके कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत और रुसवाई हो, और क़यामत के दिन भी ऐसे लोग सख्त तरीन अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली, बस ना इन पर से अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही इनको मदद दी जाएगी। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता की, और इसके बाद हमने पे दर पे बहुत से पैगंबर भेजे, और हमने मरियम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को भी रोशन निशानियां अता की, और हमने पाक रूह के ज़रिए इनकी तायद और मदद की। तो क्या हुआ जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास वो अहकाम लाया जिन्हें तुम्हारे नफ्स पसंद नहीं करते थे, तो तुम वहीं अकड़ गए, और बाज़ों को तुमने जुठला दिया और बाज़ों को तुम कत्ल करने लगे। और यहूदियों ने कहा कि हमारे दिलों पर गलाफ हैं। ऐसा नहीं, बल्कि इनके कुफ्र के बायस अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, सो वो बहुत ही कम ईमान रखते हैं। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से किताब कुरान आई जो इस किताब तौरात के असलन तस्दीक करने वाली है जो इनके पास मौजूद थी, हालांकि इससे पहले वो खुद नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन पर उतरने वाली किताब कुरान के वसीले से काफरों पर फतह याबी की दुआ मांगते थे। सो जब इनके पास वही नबी
اور قرآن پاک کی صورت میں ساتھ لائے اور تشریف لائے جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسا دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا ہی برا سودا کیا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ پس وہ غضب در غضب کی سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اور آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کر رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم حقیقتاً جفاکار لوگ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تم سے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تو صرف تمہارے لیے ہی محسوس ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، اور ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 96 آیت اور رکوع نمبر 11 تک کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم فرمائے، اور جو اس میں ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سوز صدیق عطا فرمائے، نرم دل عطا فرمائے، اور دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرنے میں سبقت لے جانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما لے۔ اور آپ سب لوگ اسی طرح ہر روز شامل ہوا کریں درس قرآن کے اندر، اور کوئی بھی سوال اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہنوں میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دوں گی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی اللہ سیدنا و علیہ سیدنا و بارک وسلم صلی اللہ۔ اے پاک پروردگار، یہ جو کلام پاک پڑھا ہے اس میں غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، مجھے تو درگزر فرما دے، اور یا اللہ پاک جو نیکیاں ہو رہی ہیں میری طرف سے وہ خالصاً تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے یا اللہ تعالیٰ، تو اسی طرح کرم بنائے رکھنا۔ جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں سننے کے انداز میں، یا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، شفقتوں کا نزول، اور یا اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے یہ میسج پہنچا دے، یا اللہ تو چاہتا ہے میری اس آواز کو ان لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے جو تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اصل کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو، اس کوشش کو یا اللہ قبول و منظور فرما، اور ہمیشہ یا اللہ پاک آج سین کا ساری عطا کیے رکھنا۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔